قال سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین قدر، خداوند ذوالجلال سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزے لکھ دیے گئے. حالانکہ لفظ فرض جو ہے ہمیں زیادہ سمجھ آتی، فرض کر دیے گئے، واجب کر دیے گئے، توجہ ہے. اور دیکھیں اللہ جب کوئی امر کرتا ہے تو اس کے لیے کئی الفاظ ہیں. امر بھی ہے کہ اللہ نے امر دیا ہے، اطاعت بھی ایک حکم ہے، واجب بھی ایک حکم ہے، فرض بھی ایک حکم ہے، یہاں کوتبہ بھی ایک حکم ہے. تو جس کا سب معنی یہ کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، کوتبہ کا مطلب لکھ دیے گئے. توجہ کی آپ لوگوں نے؟ بھائی کوتبہ کاف تے بھی کتابت سے ہے، لکھنے سے ہے. نیچے فرض کا معنی کیوں کر رہے ہو؟ واجب معنی کیوں کر رہے ہو؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے واجب، فرض، امر، جو بھی اللہ وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ قضا، یہ بھی اس کا فیصلہ ہے، یہ سب اللہ کے حکم ہے. لیکن میں نے اس میں افضل ترین جو آرڈر ہے وہ جب لکھنے کا آرڈر ہوتا ہے، کتب علیکم الصیام. بات نہیں سمجھی آپ؟ آپ ایک بندے کو کہتے ہیں یہ کام کرنا ہے، شاہ جی، حاجی صاحب، توجہ ہے آپ کاظمی صاحب، آپ ایک بندے کو کہتے ہیں یہ کام کرنا ہے، یہ آپ زبان سے کہا، یہ بھی آرڈر ہے. آپ کسی اور طریقے سے کہتے ہیں وہ بھی آرڈر ہے. لیکن آپ جب لکھ کر جاتے ہیں، ہاں اب اس سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے. کہ معاشرے میں ایک ٹائم ایسا آنا تھا کہ لکھے ہوئے کو زیادہ اہمیت دی جاتی، کہ لکھا ہوا کیا ہے، نہ کہنے والا اس سے نکل سکتا ہے نہ سننے والا نکل سکتا ہے. توجہ نہیں کی آپ لوگوں نے؟ آپ وہ کہے جی آپ نے کہا تھا میں نے سنا نہیں، یا میں بھول گیا، یا یہ کیا یا وہ کیا. اللہ نے کہا روزے کتب علیکم، تم پر لکھ دیے گئے ہیں. یہ اس قدر واجب ہے، ان سے بچنا ممکن اس جان نہیں چھوڑ سکتے، یہ رکھنا واجب ہے. صلوات پر محمد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اچھا دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، ٹھیک ہے، کہہ دیتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزے ہیں. یہ کیوں کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے، تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے. اس میں یہ حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک بیٹے کو کام کہتے ہیں، وہ یا کوئی ملازم کو، عابد کو، نوکر کو کام کہتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں سرکار یہ کرنا پڑے گا، اس آپ سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں. بھئی تم آئے ہو نا، یہ کام کر رہے ہو، تو آپ سے جو پہلے تھے وہ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں. کیونکہ اس میں تھوڑا سا جو یہ نہیں کر رہا نا، اس میں تھوڑی سی تکلیف ہے، وزن ہے، اوکھا ہے، مشکل ہے. آئے ہائے نہیں سمجھ، کرنے والوں سے بھاگ رہا ہے. توجہ ہے، وہ بھاگ رہا ہے کرنے والا کہ یار یہ کیا مصیبت میں پڑ گئی، کس جگہ میں. تو اس کو کہا جاتا ہے بھائی یہ تو جو تیرے سے پہلے جو تھا نا وہ بھی یہ کام کرتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی یہ کام کرتا رہا ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، یہاں رہنا تو کرنا ہی پڑے گا. اللہ نے کہا کہ اگر مسلمان ہو تو یہ کام کرنا ہی پڑے گا. کہ روزہ آپ پر فرض ہے، اسے رکھنا ہے، اور صرف تمہارے لیے نہیں، تم سے پہلوں پر بھی فرض ہے. انہوں نے بھی اس تکلیف کو برداشت کیا، یہ ایک تکلیف ہے نا.
یہ ایک دن کا تو مسئلہ نہیں ہے کہ ایک دن چلو بندہ نکال لیتا، وہ تو سفر میں بھی بھوکے رہ لیتے، 2 دن تک چلتا ہے، 3 دن تک چلتا ہے، یہ ایک پیریڈ ہے، ایک مسلسل ایک مہینہ ہے۔ تو یہ ایک تکلیف دہ عمل تھا سرکار، ایک تکلیف دہ عمل تھا روزہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے یہ لایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف روز تمہارے اوپر فرض نہیں، تم سے پہلوں پر بھی یہ فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرمایا، ہاں آگے کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ توجہ ہے، گویا اب یہاں پہ اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ اس میں انسان کے لیے اس کی صحت ہے، جسمانی صحت بھی، روحانی صحت بھی۔ سال بھر ہم کھاتے ہیں، بے حساب کھاتے ہیں سارے، تو اس میں مختلف مادے پیدا ہو جاتے ہیں جسم کے اندر۔ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، یہ جیسے ایک نہر چلتی ہے، اس میں جڑیاں بوٹیاں، پانی آ رہا ہے صدی پتہ نہیں کہاں سے کیسے اس میں جو نہر والا جانتے ہیں، توجہ ہے، تو اس کے اندر نا جڑی بوٹیاں، گھاس وغیرہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ توجہ کرنا میری طرف، وہ بوٹیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا اندر سے سیاہ سبز پودے سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جب نہر خشک ہو جائے کچھ عرصہ تو وہ سب جل جاتی ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ بے عین ہی ہمارے جسم میں اللہ نے نہریں رکھی ہیں، یہ جو خون کی نالیاں ہیں، یہ ایک نہروں کی مثال ہے۔ جو مولا علی نے نہیں کہا نہج البلاغہ میں کہ تو اپنے آپ کو چھوٹا سا سمجھتے، تیرے اندر اللہ نے پوری کائنات رکھ دی ہے، یہاں نہریں بھی ہیں، آپ کو گھاس بھی ملے گا، ہر چیز اس جسم کے اندر آپ کو ملے گی۔ اس میں یہ جو ہمارا خون ہے یا چربی ہے یا فاسد مادے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ روزہ رکھو۔ جب 1 مہینہ بندہ یہ روزہ رکھتا ہے، بلکہ کچھ دنوں میں ہی صفائی ہو جاتی، ظاہر پانی خشک ہوگا، پھر وہ اس کا ہر چیز ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اس لیے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ صرف ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ کثرت سے روزے میں رہتے تھے۔ روزے کا مطلب کیا، صرف ٹائمنگ کی چینج کرنی ہے، صبح اور شام کھا لیا، لیکن بیچ میں معدہ شریف کو ٹائم دیتے تھے، جس کی وجہ سے زندگی اور صحت، بھوک اور کم کھانا یہ زندگی کی علامات ہے۔ جو مرا ہے ہمیشہ کھا کے ہی مرا، چاہے ویسے کھایا تب چاہے لوگوں کا کھایا، توجہ ہے، کھا کے ہی مرے گا جو بھی مرا ہے۔ لیکن اندر اگر وہ جو لوگ تقویٰ صاحب ان کی غذا العلم، جیسے وہ ہے العلم فی الجوع، علم بھوک میں ہے، یعنی اگر کوئی حکمت بھی لینی ہے تو بھوکے کو ملے گی، اور جو پیٹ بھرا ہے اسے تو برغنودگی چڑھی رہے گی۔ ایک بھوکے کو اللہ پسند کرتا، بھوک کو پسند کرتا، تو اس میں اب روزہ اس لیے انسان کی اس میں صحت کا دار و مدار تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے اس کی زندگی، اب دیکھیں یہ بلڈنگ بنی ہے، جب اس کا بنایا گیا نقشہ، اگر انجینئر اس کی ہو زلزلے میں کیسی کھڑی رہے گی، یا ایسے بلڈنگ، تو وہ اگر اس کو حفاظت کا انتظام نہیں رکھا، یا آگ لگ جائے کہ لوگ کیسے نکلیں گے، اللہ نہ کرے، توجہ ہے، تو اس نے پھر اس کو کیا نام ہے، اس کے انجینئر اچھا وہ ہے جو یہ سب چیزیں دیکھے اور وہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا خالق ہے، اس نے انسان کو بنایا اور اس کے انسان کی صحت کا دار و مدار روزے کے اوپر رکھا۔ اللہ اکبر، کہ اگر یہ لمبی زندگی چاہتا ہے اور صحت کے ساتھ چاہتا ہے تو صرف ماہ رمضان نہیں، وہ 2-3 مہینے، یا اس لیے اس اسلام میں آیا کہ کم از کم ہر مہینے 3 روزے لازمی ہونے چاہیے، 13 کو، 14 کو اور 15 کو، یہ جو چاند کی رات ہے۔ اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، کبھی بیان کروں گا، ابھی کچھ اور بیان کرنا ہے۔ پہلا روزہ رکھے گا تو 10، ایک روزے کے بدلے 10 نیکیاں، 10 دن کے روزے ہو گئے، دوسرا روزہ رکھے گا پھر 10 دن، 20 دن ہو گئے، تیسرا روزہ رکھے گا تو ایسا ہے جیسے پورا مہینہ اس نے روزہ رکھا۔ یہ جو ہے چاند کی 12، 13 اور 14، سلوات بھیجے بار محمد۔
تو سامعین قدر روزہ انسان کی اس کی صحت کے لیے اللہ سبحانہ لعلکم تتقون، یہی ہے اس کا معنی ہے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ جب تمہارا جسم ٹھیک ہوگا تمہاری روح بھی ٹھیک ہوگی، اور روحانی فائدے تو ہے ہی ہیں کہ انسان روزے میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ روزہ قربۃ اللہ، یا بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد، کیا فرماتے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیحون، اس روزے کے عالم میں سانس لینا بھی تسبیح لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات میں نے کہا نا روزہ اللہ کے قریب کرتا ہے، میں وہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ تسبیح لکھی جاتی ہے رکعت کی، جو روزہ رکھتا ہے، سانس سانس اس کی نیکی ہے، سانس سانس اس کی اللہ کے ہاں بہت بہت مقرب ہے۔ اس لیے کہا کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی وہ مہک، یہ کیا کہتے ہیں، خوشبو تو آپ کی ہوگی، مولوی تو اپنی خوشبو نہیں کہتے، ہاں جی، مہک یا جو بھی یہ نکلتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کو ہاں کستوری سے زیادہ پسند ہے اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی۔ بہرحال میں روزہ انسان کو، ابھی جو رسول اللہ نے کہا کہ تمہارا سانس تسبیح ہے، یہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے انسان روزے سے۔ لعلکم تتقون کے زمرے میں جملہ عرض کر رہا تھا کہ تتقون کیوں کہا، کہ تقوی کس منزل پہ کہ انسان ہر سانس میں اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، روزہ ایک ایسی حالت ہے، آپ ایک بندے کو توے پہ بٹھا دیں، کوئی لمحہ ہے کہ تپش محسوس نہ ہو، یا آگ کے پاس بٹھا دیں، کوئی لمحہ ہے کہ وہ اس کو محسوس فیل نہ ہو کہ میں آگ کے قریب ہوں کہ بعید ہوں، ہر لمحہ اسے محسوس ہو رہا ہے۔ یا برف پہ بٹھا دو تو فیلنگ ہوگی نا ٹھنڈ۔ تو جب بندہ روزے میں آتا ہے تو اللہ نے اس حالت میں وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ اٹیچ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا ہے۔ اور اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بندہ اس کی تسبیح کیسے بنتی ہے، اس پہ زبردست یہ فیس بک پہ کسی نے مذاقاً بھی اس پہ لکھا اور اس کو بارہ سمجھایا، وہ لوگ غلط بھی لکھ دیتے ہیں۔ توجہ ہے کہ یہ سانس کیسے تسبیح بن جاتا ہے، تو فلاں یہ اس طرح کر کے کوئی بحث تھی، وہ میں بتاتا ہوں کیسے تسبیح۔ آخر رسول اللہ نے فرمایا سانس بھی تسبیح، خداوند قدوس کے یہاں تسبیح لکھی جاتی، اس لیے تسبیح کیا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی، مطلب اپنے وجود سے بتا رہی ہے کہ مجھے دیکھو، اور میرے خالق، میرے مالک، میرے رازق، کسی شے کو لے لو، ایک چھوٹا سا پودا لے لو، وہ سخت زمین کو چیر کے آتا ہے، کس کا پتہ دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ میرا کوئی رازق بھی ہے، میرا کوئی مالک بھی ہے، میرا کوئی خالق بھی ہے۔ بعین ہی جب انسان روزے میں ہوتا ہے تو یہ عمل کی زبان سے بتا رہا ہوتا ہے میں کسی معبود کے حکم پر اس کی بندگی میں ہوں، سبحان اللہ، میں اللہ کی اطاعت میں ہوں، میں روزہ رکھ کر اللہ کی اطاعت میں ہوں۔ اس کا عمل سے وہ بتا رہا ہے زمانے کو کہ میرا کوئی اللہ ہے جو میرا معبود ہے، سبحان اللہ، میں اس کی عبادت میں ہوں۔ اس لیے کہا کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس کا وہ اللہ فی کل شیء آیات ہو، ہر شے میں اس کی نشانیاں ہیں، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ انسان روزے سے ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ قریب ہوتا ہے۔ سامعین قدر، آج ہم نے اس پہ بحث کرنی ہے، ٹائم بتانا ہے کہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا گیا۔ پہلی تو بات یہ ہے، حدیثوں میں ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی عز و جل، ماہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ماہ رمضان کے لیے مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا
لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان فإنكم لا تدرون رمضان. اللہ اکبر، خبردار کبھی رمضان کو رمضان نہ کہنا، رمضان نہ کہنا، بلکہ ماہ رمضان کہنا، عزت کے ساتھ. یہ رسپیکٹ ہے اس مہینے کی. ہم کسی بندے کے لیے کس کے لیے حضرت لگاتے ہیں، محترم لگاتے ہیں، مکرم لگاتے ہیں. ماہ اس سے رمضان کے لیے کہ ماہ پہلے لگانا ہے، وہ ہے نا قولوا شہر رمضان ولا تقولوا رمضان، خالی رمضان نہ کہو. اس کا احترام ہے. اللہ اکبر، اس مہینے کا احترام ہے. ابھی اس کا رمضان کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، کیا معنی ہے رمضان کا؟ رمضان کا مطلب نکلا ہے، اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو اس لیے رمضان کہتے ہیں کہ انما سمی رمضان لأنہ یرمز الذنوب. رمضان اس مہینہ اس لیے اس کا نام نہیں رکھا گیا کہ اس مہینے میں اللہ مومنین کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. ہو سکتا ہے یہ ایک ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نام ہو تو نہ وہ عبادت کرے، نہ نماز پڑھے، نہ قرآن پڑھے، ویسے ہی اللہ بخش دے. کہو نا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ جیسے آپ ایک کوئی ایسا دن مناتے ہیں جیسے بڑے بڑے بادشاہ کہتے ہیں جی آج بخشش کا دروازہ کھلا ہے، قیدیوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے. توجہ ہے، وہ تو مالک الملک ہے، وہ ویسے ہی چاہے تو صاحب ایمان کو اس مہینے چلو جی پچھلے گئے. اللہ کرے ایسا ہی ہو انشاءاللہ. ہیں بہرحال اس میں یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں تمام مومنین کے، مسلمانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے اس کو کہا سید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلوات بھیجیے بار محمد والا. شہر رمضان، اللہ اکبر، یہ وہ مہینہ ہے یکفر بین یدی الی شہر رمضان المقبل. اور دوسرے حدیث میں صیام رمضان الی رمضان کفارہ ما بینہما. ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں نا، ماہ رمضان ان کا کفارہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کے صدقے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم سلمنی رمضان، اے پروردگار مجھے ماہ رمضان نصیب فرمانا، ماہ رمضان تک سلامت رکھنا. اللہ آپ خوش قسمت ہیں. میں لاسٹ جمعے کہا ہے، کبھی اس پہ 2 رکعت شکرانے پڑھے؟ کسی نے پڑھے کہ میں آج میں رمضان ملا ہے؟ یہ 27 28 شعبان کو بندے فوت ہو گئے، 26 کو فوت ہو گئے، پیچھے گنتے جائیں فوت ہو گئے یا نہیں؟ کیا ان کو رمضان نہیں مل سکتا تھا؟ ایک دن پہلے بندہ مرا ہے اور میں بڑا حیران ہوا کہ یا اللہ اس سے رمضان میں ہی موت دے دیتا، ہمارے یہیں کا. تو اللہ نے ہمیں یہ بخشا ہے، تو اس پہ آپ شکر نہیں بنتا کہ آپ یہاں سانسیں لے رہے ہیں؟ کیوں دنیا بہت دنیا مر رہی ہے، پتہ نہیں فیس بک پہ زیادہ نظر آتا ہے پہلے موتیں، لیکن مر بھی رہی ہیں، لیکن ماہ رمضان نصیب نہیں ہوا. تو اس لیے حضور دعا مانگا کرتے تھے جب ماہ رمضان قریب آ رہا ہے، پروردگار مجھے یہ نصیب فرما دے، ماہ رمضان میں موت آ جائے تو اچھی. دعا مانگا کرو پروردگار ابھی سارا مہینہ نصیب فرما، آئندہ بھی نصیب فرما. لوگ روزہ ہے اس وجہ سے دعا نہیں مانگتے، روزہ نہ رکھنا پڑے، لہذا مانگنے چاہیے. بہرحال فرماتے اذا داخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان داخل ہوتا ہے اس کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. وغلقت ابواب الجہنم،
جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ یار کتنا بڑا اعلان ہے اس رب اللہ، آؤ جنت کے دروازے، آؤ برکتیں لے لو، آؤ رحمتیں لو، آؤ جہنم بند ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، شیطانوں کو قید کر دیا گیا۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں شیطان بند ہو گیا، شیطان بند ہو گیا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں شیطان بند ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں تو زیادہ شیطان نظر آنے لگ جاتا، مارکیٹوں میں، تجاروں میں، ہر بندہ، توجہ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ کہ شیطان بند ہے تو یہ کیوں نکل آتے ہیں؟ وہ اس نے ٹریننگ کر لی ہوتی ہے کہ اب وہ آئے نہ آئے کام چلتا رہے گا۔ یہ ہمارے اندر بھی ہے، ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں شیطان پرور، کمال کے شیطان، ماتھے پہ تقوی، متھے پہ رومال، کیوں سر، بڑا سونا اور نمازی پرہیزگار، اندر سے پکا شیطان ہیں، ایسے ہمارے ساتھ ہیں۔ اب مجھے ایک دو جملے ان کے بولے آپ کی آنکھیں پیچھے لگ گئیں گے، لیکن اس پہ شیطان اتنی ٹریننگ کر لی ہے کہ وہ اس کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہے شیطان، میں اس کو شیطان کا لباس پہنا دیا ہے، تقوی کے لباس میں شیطان ہے، تو یہ شیطان بند ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ شیطان وہی ہے نا جو شیطانیت کرے گا۔ ماہ رمضان میں بھی شیطانیت، ماہ رمضان میں بھی غیبت، ماہ رمضان میں بھی جھوٹ، ماہ رمضان میں بھی ذلیل کرنا، دوسروں کو مقام سے کھیلنا، کیا ہے یہ شیطان ہے کہ جو اس کو اب مکمل بنا چکا ہے، ٹائم لگے گا اس کو، اس لیے روزے میں بھی وہ حرکتیں کر رہے تھے، جس کو کھیلنا کا، جس فیس بک دیکھنا فیس بک دیکھ رہا ہے، جس کو یوٹیوب دیکھنا یوٹیوب لگا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور سارا، بھائی شیطان تو بیچارہ وہ تو بند ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ خود اندر سے شیطان ہے۔ میں یعشر، وہ ہے قرآن کی آیت، میں یعشر ذکر الرحمن نقیض لہ الشیطان، جو رحمان کے ذکر سے بھاگے گا ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے، وہ قرین۔ ماہ رمضان کے علاوہ مثلا جو بندہ خدا کے کبھی قریب ہی نہیں آیا، اب قرآن کہتا ہے میں یعشر ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے بھاگے گا اس پر ہم شیطان مسلط کر دیں گے، وہ قرین، سامنے سے شیطان، پیچھے سے شیطان، وہ اس کو شیطان اتنا اس پہ اب اس کی زبان سے شیطان نکلے گا، اس کی آنکھوں سے شیطان نکلے گا، وہ شیطان جس نے رحمان کا ذکر چھوڑ دیا، اب وہ زبان ہے، وہ علماء کو بھی گالیاں نکال رہا ہے، وہ ذاکرین کو بھی گالیاں نکال رہا ہے، وہ جناب وہ حالت، اس کی آنکھوں سے بھی شیطان، اس کی زبان سے بھی شیطان، اس کی سارا کچھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے ذکر، اپنے ذکر کے، میں یعشر ذکر الرحمن، یہاں رحمان نہیں ہے، شیطان نظر آئے گا، اور شیطان سے دور رہنے کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے عدو قوم، یہ تمہارا دشمن ہے اور اسے دشمن سمجھو۔ شیطان نے کب کوئی کسی نے شیطان دیکھا ہے آج تک؟ شیطان میرے ساتھ ہوگا نا، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرے اس روپ میں جو مجھے ورغلا رہا ہے، بہکا رہا ہے، مجھے غلط کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ نے صرف اس سے نہیں پھر پوچھے گا، اس کو بھی پوچھے گا، بھئی تجھے تو حکم دیا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تو شیطان کو ساتھ رکھتا ہے، تو شیطان کو لے کر رکھتا ہے، تو شیطانیت پہ ہی کام کر رہا ہے ساری زندگی۔ اپنے آس پاس کے دوست احباب میں ہم کو دیکھنا ہے کون ہے جو شیطان والے کام کرتا ہے، تو اس سے حکم دور رہیں، ورنہ وہ تو ڈوبا ہوا ہے، وہ تو شیطان بن گیا، اللہ نے اسے رونق دیا، نکل گیا، اس کا خوف ختم ہو گیا، وہ کسی کی بے عزتی کر دے، وہ کسی کی توہین کر دے، وہ کسی عزت دار کو ذلیل کر دے، وہ تو ہے شیطان، لیکن ہمیں اس سے بچنا ہے۔ خود جب بچے گا، ہمیں، میرا آپ کا دوست ایسا ہے، مثلا آپ کا کوئی بھائی ایسا ہے، ہر کام میں اس کا شیطانیت ہے، تو آپ ہی بات جاؤ بھائی، اس کو آپ کو پناہ مانگ لو، تو جاؤ بھائی کام کرنے دو۔ تو جو سننے والا ہوتا ہے نا، اللہ اس سے بھی، وہ تو ڈوبا ہے، اس کو بھی لے ڈوبے گا۔
اگر وہ بھی خدا کے عذاب میں آیا ہوا ہے اور یہ بھی آ کے رہے گا جس نے اس سے خود پناہ نہ چاہی۔ بس سامعین قدر آخری بات، حضور علیہ السلام خطبہ فرما رہے، ماہ رمضان کا مہینہ، ابھی میرے جو گفتگو چل رہی تھی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ معاف کر دیتا ہے، اور حضور نے بھی فرمایا تھا آپ نے اس خطبے میں، صلوات بھیجیے بر محمد وعلی توجہ فرمائیے گا، حضور علیہ السلام فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، شقی بدبخت ترین انسان وہ ہے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ رحمت کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اللہ تعالیٰ بخشش کا مہینہ، بخشش کی سیل لگی وہ نہیں آ رہا، رحمتوں کی سیل لگی وہ نہیں آ رہا، برکتیں ہی برکتیں، بندہ جو ادھر نہیں آ رہا۔ تو سامعین قدر، پیغمبر اسلام خطبہ دینے بیٹھے، اس 3 خطبے کا، ایک زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ، حضور پہلے زینے پر تشریف لائے، اللہ اکبر کہا آمین، دوسرے زینے پر آمین، تیسرے زینے پر آئے آمین۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، اور کچھ نہیں کہا، آمین آمین آمین۔ جب خطبہ شروع کیا اور بعد میں پوچھا گیا، کہا جبرائیل آئے تھے، جو آپ نہیں دیکھ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جو جبرائیل دیکھ کے وہی نبی ہوتا ہے، توجہ ہے۔ اور یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے، صلوات بھیجیں بر محمد۔ جبرائیل آئے اور انہوں نے قدم رکھا، انہوں نے کہا کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین ہیں یا ان میں کوئی بڑھاپے کو پائے اور وہ جنت اپنے لیے واجب نہ کر سکے، تو ہلاک ہوا وہ شخص، لعنت ہے اس پر۔ تو رسول نے کہا آمین۔ وہ بدے پر ہونی لعنت چاہیے، ماں پیو بوڑھے ہیں اور اسے کوئی فکر نہیں ہے، توجہ ہے، اور وہ ان سے دور ہے، ان کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ ماں انتظار کرتے رہتے، فون آئے، لوگوں سے کرواتی میسج، میرے بیٹے کو کال کرو، میرا بیٹا کال نہیں کرتا۔ ایسے انسان کے اوپر لاکھ کی لعنت ہے جس کے لیے ماں باپ انتظار کریں۔ یہ حدیث میں ہے، بالوالدین احسانا، احسان یہ ہے کہ اسے کسی بات میں انتظار نہ کرو، ان کے لفظ زبان کھولنے سے پہلے ان کی ضرورت کی چیز پہلے پوری کر، اور وہ وہاں سے کرے بیٹا پیسے بھیجو، اچھا، اور یہاں بیٹا صاحب اور لگو، تو یہ آنکھ ہے، یہ بالوالدین احسان نہیں۔ بالوالدین احسان یہ ہے کہ والد کی ضرورت، والدین کی ضرورت، ان سے پہلے ان کے تکیے کے پیچھے پڑی ہو۔ ان کو 10,000 ضرورت ہے، 15,000 رکھو، اماں تیرے سے کو مانگنے بھی آ جاتا، میں خود کرتا رہا 60,000 کسی وقت اماں کو دے کے آتا تھا کہ پڑوس کی رشتہ دار کوئی قرضہ مانگتی تو دے دیا کر۔ یہ نہیں ہے کہ ماں ہفتہ ہفتہ ویٹ کرے اس کی کال آئے۔ تو جس بندے نے ماں باپ کے ہوتے ہوئے جنت نہیں لکھوائی، حضور نے فرمایا اس پہ لعنت ہے۔ جبرائیل نے آ کے بتایا، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، فرمایا اس شخص پر لعنت ہے اور وہ ہلاک ہو جائے گا جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ آخری بات، تیسرا فرمایا اس سے جو میرا موضوع تھا کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ مغفرت نہ کرا سکے۔ مغفرت یہی ہے نا، روزہ رکھو اللہ بخش دے گا، توجہ ہے، روزہ رکھو، روزہ واجب ہے، تسبیح پڑھو، جماعت میں جاؤ، ذکر کرو، مسجدیں آباد کرو۔ ہم اپنا گھر آباد دیکھتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اللہ کا گھر بھی آباد کرنا ہے؟ سوچنا، 5 منٹ سوچنا کہ اللہ کا گھر، تو بھی گھر بیٹھ جا، تو بھی کر۔ ایک مولانا صاحب نے کہا تھا افطاری گھر کر رہے ہیں، اس نے بیڑا گھر کر دیا، اس میں سے جنہیں بیڑا گھر کر دیا مسجدوں کا۔ یہی ہے ہمارے مولانا میں کہ افطاری گھر کرنی ہو، گھر نہیں افطاری ہر بندہ کرنا شروع کر دے تو مسجد تو گئی، وہیں مصلی ڈالا، وہیں بیٹھ جائے، لٹک جائے گا وہیں۔ بھائی وہ کہہ رہے تھے برکتیں آتی ہیں، برکتیں پورا سال گھر میں برکت نہیں آئی۔ اللہ کے گھر کی وہ اتنی توہین ہو رہی ہے
لیکن جیسے حدیث قدسی میں کہتا ہے رفعتم بیوتکم خففت بیوتی، تم نے اپنے گھروں کو بلند کر دیا، میرے گھر کو خفیف سمجھتے ہو، کل تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ جس نے میرے گھر کو غیر رحم کرنا، اللہ کو غیر رحم کرنا ہے۔ اللہ کے گھر کی بربادی ہے، گھر بیٹھ جاؤ، گھر ہی افطاری کرو، گھر ہی سو جاؤ، جماعت میں، بھائی جماعت میں آؤ، نماز پڑھو، گھر جا کے افطار کر لو، یہاں تھوڑا سا پانی پی لو، کھانا کہیں بھاگا جا رہا ہے۔ مسجد قیامت کے دن شکایت کریں گی، یاد رکھنا، جو دن باقی ہیں، اس لیے کہا تمہاری اپنی فرادہ نماز پہ ایک بندہ نماز سنا دے، اس میں ہر دوسرا لفظ غلط ہوتا ہے۔ اور آغا آیت اللہ سستانی نے کہا کہ ایک حرف اگر آپ نے حمد کو حمد پڑھ دیا، زمین و آسمان، یعنی ہا گلے سے حمد، یہاں سے ہمدرد والا، وہ ہم درد والا بن جائے گا، جس میں ہم درد احساس ہم تعریف والا نہیں بنے گا۔ جس کا ایک لفظ خراب ہے نا، اس پر واجب ہے کہ جماعت میں جائے، ورنہ اس کی ساری نمازیں باطل ہیں آغا سستانی صاحب کے مطابق۔ ایک لفظ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو جماعت میں جانا ہے، اس کے اور جماعت کا یہ ہے، اس کا مولا کا کرم ہے کہ جو آ جائے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کیونکہ اتنے بندے اکٹھے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، اتنے بندے اکٹھے ہو کے تسبیح کر رہے ہیں، اتنے بندے اکٹھے ہو کے سجدے میں پڑے ہیں، کیا وہ اتنا کریم نہیں ہے؟ میں نے کبھی نہیں سوچا، خدا کی قسم، میں تو بڑے فخر سے، مجھے تو ذات پہ اتنے کچھ مجھے علامتیں کروائی ہیں، میں آپ کو دیکھوں تو آپ لوگ حیران ہو جائیں میرے ساتھ۔ میں اب اتنے اس کے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور روحانی طور پہ، تو سامنے قدر مسجد جایا کریں، مسجد کی طرف توجہ دیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے بزرگ حضرات، جوان، تو آپ کی اولاد کہاں سے سیکھے گی؟ آج فیصلہ کریے، آپ کا ہر بندہ اپنی قریبی مسجد میں جائے گا، پھر دیکھنا اس کا اللہ آپ کو اجر کتنا عطا فرماتا ہے، تو تھوڑا سا میرے طرف بھی بھیج دینا۔ سامعین قدر، اللہ کے گھر سے دوری اختیار، ایک بندہ مر رہا تھا، روایت ہے مر رہا تھا، اور اس نے کہا ولو بعیدن ولو بعیدن، او کہتا مر گیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ، ایک ہی کہہ رہا تھا، کہنا چاہیے تھا استغفار کلمہ کوئی پڑھتا، یہ کیا ہے بعیدن بعیدن بعیدن، دور 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 دور۔ کہا کہ جس کا مسجد کے اس کا گھر بہت دور تھا، یہ صبح اٹھتا تھا 2 بجے 3 بجے اور پیدل مسجد آتا تھا، تو جب اللہ نے اس کو وہ اتنا سفر اس کا وہ قدموں کا نیکیوں کا ہر اس کو دکھایا نا، یہ مرتے ہوئے کہہ رہا تھا کاش میرا گھر اور دور ہوتا، میرا گھر اور دور ہوتا، میں اللہ کے گھر میں۔ اور خدا کے بندو، یہ سامنے گھر، یہ اذان جہاں تک جاتی ہے، یہ سب عذاب ہے، یہ گھر ہے اللہ کا، توہین ہو رہی ہے۔ وہ بھی نہیں جائے، تو بھی نہیں جائے، میں بھی نہیں جاؤں تو مسجد کون جائے؟ تم بھی جماعت میں نہیں جاؤ، وہ بھی جماعت میں نہیں جاؤ۔ اللہ کے ہاں وہ بندہ مخزو، اس پہ بہت بڑا عذاب آئے گا جو جماعت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جماعت ویسی اتحاد، جماعت اچھی چیز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین قدر، ماہ رمضان ہے، اس کی ایک ایک سیکنڈ آپ کے ہاتھوں سے نکلتا